الحمدللہ زمین و آسمان کے مالک نے ہم پر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے کہ آج ہم سب ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہیں جس کا رابطہ، جس کی محبت میرے رب کے ساتھ ہے۔ اس جماعت میں ہم سب شامل ہیں، خالی میں نہیں، خالی آپ نہیں، بلکہ ہم سب اس جماعت میں شامل ہیں۔ ہدایت رب نے جس کے لیے لکھ دی ہے اس کو مل کر رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہدایت ہمیں آج مل رہی ہے، یہ ہدایت میری رب کی طرف سے پہلے کا ہی تحفہ ہے۔ بڑے اچھے الفاظ میں نے کتاب میں پڑھے کہ ہدایت پیدا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہدایت پیدا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت پیدا نہیں کی وہ ایمان نہیں لایا۔ ہدایت پیدا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت پیدا نہیں کی وہ ایمان نہیں لائے گا۔ آپ سمجھ گئے؟ یعنی کہ جس کے لیے اللہ نے ہدایت لکھ دی تھی وہ ایمان لے کر آئے گا، جس نے لکھی نہیں اس کے لیے کچھ بھی کر لو وہ ہدایت نہیں ملے گی، اس کو ایمان لے کر ہی نہیں آئے گا۔ یہ بھی میں کسی آیت کی تفسیر کا حصہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ جس میں چاہے ہدایت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ جس میں چاہے ہدایت پیدا کر دیتا ہے، جس میں چاہے، آپ میں چاہے، مجھ میں چاہے، ایک کافر ہے اس میں چاہے تو وہ بھی مسلمان ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہدایت کو دل میں جما دینا اور کسی کو مومن بنا دینا یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اسی طرح کہا، ہدایت دینا میرا کام ہے، تمہارا کام ہے پیغام پہنچانا۔ یہ رب کے فیصلے ہیں۔ انسان ہم اپنی عبادتوں میں مصروف ہیں کہ ہمیں ثواب چاہیے، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ اللہ کے محبوب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک آدمی اگر سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ و حمدی پڑھ رہا ہے، لیکن ایک آدمی اسی جگہ پر لفظوں میں کچھ اونچ نیچ ہے لیکن اس کا مقصد یہی تھا، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک طرف ایک آدمی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے، تو وہ اس سے بہتر ہے۔ کیونکہ یہ تھوڑی غور طلب بات ہے کہ ایک انسان اللہ کی تعریف کر رہا ہے اپنی جگہ پر، ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن ایک آدمی عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے تو میرا رب العالمین بتا رہا ہے، میرا محبوب بتا رہا ہے، اس سے بھی بہتر ہے۔ کیونکہ وہ جب عاجزی کرے گا، گناہوں کی معافی مانگے گا تو اپنے آپ کو عاجز سمجھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ وہ بندہ اہمیت والا ہو جائے گا۔ ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن اللہ سے دعائیں نہیں مانگ رہے، اپنے آپ کو گنہگار تصور نہیں کر رہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ عبادت کا مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ خالی یہ کام نہیں ہمارا کام نیکیاں جمع کریں، نہیں، ہمیں اللہ کو راضی بھی کرنا ہے کسی اور انداز سے۔ جس طرح میں نے کبھی کسی موقع پر میں نے آپ کے سامنے آنسو جو آنکھوں سے بہتے ہیں اللہ کے عشق اور محبت اور گناہوں کی وجہ سے، وہ کئی حدیثیں بیان کیے میں نے آپ کے سامنے کہ ایک آنسو اگر آنکھ سے نکل جائے تو میرا رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک آنسو، وہ رب کو میرے آنسو انسان کے بڑے پسند ہیں۔ اور بلکہ یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جب وہ گناہ کی معافی طلب کرتا ہے، روتا ہے، تو اس کے آجو باجو بیٹھنے والے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بخش فرما دیتا ہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، عبادت کرو میری لیکن پھر مجھ سے مانگو بھی۔ اپنے آپ کو عاجزی کے لیے اپنے آنکھوں سے آنسو نکالو، رو رو کر
اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ میرے محبوب کو کیا پرواہ تھی، نبیوں کا سردار ہے، پھر کیوں آنسو بہائے، کیوں سجدے میں گئے، کیوں استغفار کی تسبیحاں پڑھی؟ یہ ایک سبق ہے۔ آپ قرآن کھول کے پڑھیں، آپ تفاسیر کو پڑھیں، آپ احادیث کو پڑھیں، لاکھوں احادیث کتابوں میں موجود ہے، لیکن آپ جب اس تفسیر میں جائیں گے کہ آپ رب سے باتیں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، رب کس طرح ہمیں سمجھا رہا ہے، میرا محبوب کس طرح ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کون سی عبادت میں، کون سے عمل میں رب کس طرح راضی ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ صرف اپنی ذات کے لیے کما رہا ہے کہ میں نیکیاں کماؤں، نیکیوں کا ڈھیر کر کے جاؤں، لیکن وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کو صرف اپنے لیے رکھ رہا ہے، لوگوں تک پیغام نہیں پہنچا رہا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کے لیے محبوب سرکار کی ایک حدیث آتی ہے کتابوں میں کہ ایک شخص کے لیے اللہ نے حکم کیا کہ اس شخص کو، اس بستی کو ہی تباہ کر دو۔ میرے مولا، اس میں تو نیک بندہ رہتا ہے، وہ سارا دن عبادت کرتا رہتا ہے۔ پتہ ہے اس کا جواب کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ کمی بیشی مجھے معاف فرمائے، چند لفظ مجھے یاد ہے کہ یہ شخص صرف اپنی ذات کے لیے نیکیاں جمع کر رہا ہے، صرف اپنی ذات کے لیے، یعنی کہ وہ تبلیغ کا کام نہیں کر رہا تھا کہ اور کوئی بھی اس راستے پہ آ جائے، صرف اپنے لیے نیکیاں جمع کر رہا تھا۔ اس کو یہ غرض نہیں تھی کہ کوئی اور بھی اللہ کے راستے پہ آ جائے۔ اور نبیوں کا راستہ کون سا ہے، صدیقوں کا راستہ کون سا ہے، سچوں کا راستہ کون سا ہے، ولیوں کا راستہ کون سا ہے؟ یہ راستہ ہے کہ خود بھی عبادت کرو، اللہ کی تعریف کرو، گناہوں کی معافی طلب کرو، اور دوسرے لوگوں کو بھی اسی راستے پہ لے آؤ۔ اصل تبلیغ یہ ہے، اصل عبادت یہ ہے۔ تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم تبلیغ کے دائرے میں داخل ہو کر جماعت کے ساتھ رہ کر دوسرے لوگوں کو بھی اللہ اس کے رسول کے قریب لے آئیں۔ تو یہ اصل فائدہ ہے اس محبت کا، اس صحبت کا، اس محفل کا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ میں نے اس دن چند آیات کا ترجمہ آپ کے لیے بتایا تھا، اب ایک اور آیت جو میرے سامنے آئی مطالعے کے دوران، وہ بھی آیت نمبر 20 پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى کا ہے۔ اور جو شخص خواہش مند ہے، جو شخص خواہش مند ہے دنیا کی کھیتی کا، دنیا کی کھیتی، دنیا کی دولت، دنیا کی خوشیاں، جس بھی طرح آپ اس کو لے جاؤ، لے جا سکتے ہیں، لیکن لفظ جو ہے قرآن پاک میں، اور جو شخص خواہش مند ہے دنیا کی کھیتی کا تو ہم اسے دیں گے۔ رب کہتا ہے جس کو اگر دنیا کی مال کی خواہش ہے، دنیا کی کھیتی کی خواہش ہے، ہم اس کو دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا حصہ نہیں رہے گا۔ آپ سمجھ گئے بات؟ کچھ لوگوں کو طلب ہوتی ہے کہ ہم دنیا جمع کریں، بس شہرت کو حاصل کریں، اور کرسی بڑی مل جائے، اور طاقت ہمیں اور بڑی مل جائے، ہمیں اور دولت مل جائے، ہم اور گاڑیاں ماڑیاں بناتے رہیں، ہم اور عزت کمائیں۔ اب ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن میں اشارہ ہے کہ جو شخص خواہش مند ہے کہ دنیا کی کھیتی کا تو ہم اسے دے دیں گے، اس سے اور نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ۔ قرآن کے ایک ایک لفظ میں اللہ نے ایک بڑی بڑی تاریخ چھپا کے رکھی ہے، بڑی بڑی کتاب کو ایک ایک لفظ کے اندر اللہ نے بڑی بڑی کتاب کو چھپا کے رکھا ہے۔ جب آپ اس کو دل سے پڑھیں گے، ایک ایک لفظ کو پڑھیں گے، جب آپ اس لفظ کا مشاہدہ کریں گے، اس کی معرفت تک پہنچیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا رب کیا چاہتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کسی کتاب میں کہ آپ مشاہدہ کرو، معرفت حاصل کرو۔ اب آپ اللہ کا ذکر کیا، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اب آپ نے یہ تو تصور کر لیا کہ اب اللہ کی عبادت کریں، لیکن اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کس طرح سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ کا نور آپ کے دل میں کس طرح داخل ہو۔ اب ہم یہاں سوچ کے بیٹھے بھائی مجھے کراچی جانا ہے، اب ہم سوچ کے بیٹھ گئے لیکن نکلیں گے نہیں، گاڑی میں نہیں چڑھیں گے، تو کیسے کراچی پہنچیں گے؟ یہ گلاس صاف پانی کا پڑا ہوا، پیاس لگی ہے، پیئیں گے نہیں تو پیاس کیسے بجھے گی؟ تو بڑی اس کتاب والے نے بڑی پیاری بات کہی کہ آپ اللہ کے نام کو تو تصور لاؤ بھائی اللہ ہے، لیکن اللہ کی معرفت کے خزانوں کو بھی تو دیکھو نا۔ اللہ کے لفظ میں رب نے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے، اس کی معرفت میں چلے جاؤ تو آپ کو پھر اور زیادہ مزہ آئے گا عبادت کا۔ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں،
اللہ ہمیں دل میں نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے پیچھے جو اللہ نے کائنات کو چھپا کے رکھا اپنے لفظ کے پیچھے، اس کے پیچھے جائے۔ یہ ایک روحانی بات ہے، معرفت کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اسی طرح نہیں بیٹھے رہنا میرے پیارے دوست۔ آئیے اب اور آگے چلتے ہیں۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ تمام تعریف اس رب کی ہے جو اس جہان فانی کا مالک ہے اور عالم آخرت کا بھی مالک وہی ہے۔ یعنی جس رب کی میں بات کر رہا تھا، اس رب کے بارے میں آتا ہے کہ اس جہان کا مالک بھی وہی ہے، اس جہان کا مالک بھی وہی ہے، دونوں جہانوں کا مالک وہی ہے۔ ہمیں اللہ نے پیدا کر دیا، دنیا کے اندر بھیجا، ایک وقت دیا، چند کام ہمارے حوالے کر لیے، عبادت ہمارے حوالے کر دی، یہ تمہیں عبادتیں کرنی ہے، اس طرح اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اس طرح تمہیں اپنے بچوں کو پالنا ہے، اس طرح دنیا کو کمانا ہے حلال طریقے سے، اس طرح جھوٹ نہیں بولنا، اس طرح سچ بولنا ہے، میں تمہیں زندگی دے رہا ہوں، ہدایت کا راستہ دے رہا ہوں، لیکن پھر موت بھی میری طرف سے آئے گی، پھر تم اپنی زندگی کا حساب گزار کے واپس میرے پاس ہی آؤ گے۔ بات ختم۔ ہماری اتنی سی کہانی ہے، اتنی سی، بس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر بندے کی اتنی کہانی ہے، لیکن اس میں پوری دنیا شامل ہے۔ اتنی سی کہانی میں پوری دنیا ہے، دین، دنیا، پھر قبر، آخرت، پھر جنت یا دوزخ۔ اب یہ لاکھوں برس کی کہانی ہماری اتنی سی زندگی میں شامل ہے۔ ہمیں اللہ نے اتنے سے وقت کے لیے پیدا کیا، اتنے بڑے طویل وقت میں سے اتنے وقت میں ہمیں پیدا کیا، اتنے وقت کے لیے، بس چند سال کے لیے۔ اب اس پوری دنیا کی زندگی چند سال تو نہیں ہے نا، ہزاروں سال، کئی عرصے سے چلی آ رہی ہے، وہ اور چلے گی، پھر فنا ہو جائے گی۔ لیکن اس چند دنوں کی جو اللہ نے زندگی دی، وہ اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ میں تمہیں اس مقصد کے لیے بھیج رہا ہوں، اگر مقصد بھول گئے تو اپنا نقصان ہے ہمارا۔ تو ہم آیات پر غور کریں، اللہ کے احکامات کی طرف غور کریں کہ اللہ ہمیں کیوں بلانا چاہتا ہے، کیوں بھیجا اللہ نے ہمیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں کمانا ہے، کماتے کماتے انسان دنیا کی محبت میں قبر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی دنیا ضائع کر دی۔ کبھی کبھی ہم بچوں کی محبت میں آ جاتے ہیں، بچوں کی محبت میں نمازیں ضائع کر رہے ہیں، بہت کچھ ضائع کر دیا، فضول خرچی اختیار کر لی، پتہ یہ چلا کہ ہم قبر میں چل گئے، ہم نے کوئی نیکی نہیں کمائی۔ بس اللہ تعالیٰ کی آیات کا مقصد بھی یہی ہے، حدیث کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر فوراً عمل کر ڈالیں، اور کچھ نہیں میرا رب چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہتا میں پہاڑوں پہ جا کے کھڑے ہو جاؤں، بس کہتا ہے عبادت کرو جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے، نماز پڑھو، اچھی طرح کماؤ، اچھی طرح رہائش کرو، تم گھر کے بادشاہ ہو، یہ جو تمہاری اولاد ہے یہ رعایا ہے، تم حکومت میں تمہارے ہاتھ میں۔ اسی طرح شہر، اسی طرح ملک، اسی طرح دنیا، سب ایک رعایا ہے۔ ہر آدمی کے نیچے ایک حکومت ہے، ایک ولی ہے، اس کے نیچے اس کے فقیر ہے، اس کی تربیت کرنا اس کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے ہدایت کو حاصل کرنا اور ان کے احکامات کی پیروی کرنا۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ ہر شخص کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، یہ آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں۔ فرشتے میں نظر نہیں آتے، فرشتے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت؟ ایک دائیں بیٹھا ہوا ہے، ایک بائیں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بھی بات قرآن کی بتا رہا ہوں، قرآن حدیث سے میری بات انشاءاللہ کوئی بھی باہر نہیں ہوگی۔ ایک اس کو پیچھے سے ہانک کر کہے گا، غور سے سنیے گا، ہر شخص کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، ایک اس کو پیچھے سے ہانک کر، یعنی کہ اس کو چلائے گا پیچھے سے، جس طرح بکریاں چلاتے ہیں، بھائی آگے بڑھو، تو وہ فرشتہ کہے گا آگے بڑھو، اس کو پیچھے سے ہانک کر بارگاہ خداوندی میں پیش کرے گا۔ اب یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، آپ سمجھ لیجیے، میں قیامت کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کو پیچھے سے وہ فرشتہ کہے گا بھائی چل آگے چل، بارگاہ خداوندی میں پیش کرے گا۔ دوسرا اس کا دفتر عمل لیے ساتھ ہوگا، 2 فرشتے ہوں گے، ایک کہے گا بھائی آگے چل، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ،
اور دوسرا جو اس نے عمل کیا ہوگا اس کی جو کتاب ہوگی، وہ دفتر جو ہوگا عملوں والا، وہ اس کا ساتھ لے کر وہ چلے گا، یعنی کہ دونوں فرشتے یہ کام کریں گے۔ اچھا، تاکہ اس کے اعمال کے بارے میں گواہی دے۔ اب اللہ بتا رہا ہے، محبوب بتا رہا ہے کہ پھر وہ جو فرشتے ساتھ ہوں گے وہ اس کے عمل کے بارے میں اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ اسی مطالعے کے دوران میں نے ایک بڑی پیاری بات پڑھی کہ قیامت کے دن اگر کوئی شخص نہیں مانے گا، اس کو وہی آواز، وہی عمل دہرایا جائے گا کہ تو اس طرح بات کرتا تھا دنیا میں۔ جس طرح ہم یہاں اگر کسی کو گالی دے رہے، کسی کی چوری کر رہے ہیں، کسی کی چغل خوری کر رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اس کتاب میں یہ تھا کہ بالکل وہی آواز اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہے گا اس کو سناؤ جو اس نے وہاں کہی تھی، نہیں مان رہا ہے ابھی۔ اب بتاؤ کہ اللہ کے یہاں کوئی بات چھپی ہو سکتی ہے؟ جب یہی لفظ ہمارے وہاں دہرائے جا سکتے ہیں تو میرے پیارے دوستوں پھر ہمارے اعمال کیوں نہیں لائے جا سکتے؟ لائے جائیں گے۔ یہ میں قرآن حدیث کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ وہی تو فرشتے ہوں گے جو قیامت کے دن فرشتے ایک ہمیں کہیں گے آگے چلو، اور دوسرا فرشتہ ہمارے دفتر کو لے کے ساتھ چلے گا تاکہ وہ گواہی دے۔ پھر آگے اسی حدیث میں کہ یہ وہی تو فرشتے ہوں گے جو دنیاوی زندگی میں اس کے ہم نشین رہتے تھے، یعنی کہ اس کے قریب رہتے تھے، کاندھوں پر رہتے تھے، اور اس کا دفتر عمل مرتب کرنے پر متعین کیے گئے تھے، یعنی کہ اس کے دفتر عمل کو ترتیب دیتے تھے، مقرر کیے گئے تھے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے۔ ایک آیت میں ایسا بھی ہے کہ آپ کا جو اعمال نامہ ہے آپ کے گلے میں لٹکایا گیا ہے، آپ کے گلے میں لٹکایا گیا ہے۔ جب قیامت ہوگی تو آپ اس کو کھول کے پڑھیں گے، وہاں آپ کے سامنے ہی ہوگا، چھپا ہوا نہیں ہے ہمارا اعمال نامہ۔ تو یہ دونوں جو فرشتے ہوں گے یہ وہی ہمارا دفتر بھی پیش کریں گے، ہمیں کہیں گے اللہ کی طرف بڑھو، اور وہ وہاں گواہی دیں گے۔ یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر احساس پیدا ہو کہ رب ہمیں کس ترتیب سے، کس طریقے سے ہمیں سمجھا رہا ہے، کہ تمہارے اندر ایک احساس پیدا ہو کہ تم اکیلے نہیں ہو، فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، تم زندہ رہو لیکن مرو گے ضرور، اس دنیا کو چھوڑ کے پھر قیامت کے میدان میں آؤ گے، میں نے تمہیں عارضی وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، او مجھے تمہارے آنسو بڑے پسند ہیں۔ اب آئیے ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دانستہ ایک بالش سمجھتے کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ اگر ایسے ہاتھ کھول دیا جائے یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ ایک بالش ہوتی ہے۔ جب میں نے اردو ڈکشنری میں بالش کی معنی ڈھونڈی تو مجھے یہ مطلب اس کا معنی ملی کہ بالش اس کو کہتے ہیں یہاں سے لے کر اس انگلی تک۔ جس نے دانستہ ایک بالش بھر کے لیے بھی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی، اس نے گویا اپنے گلے سے اسلام کا رشتہ اتار پھینک دیا۔ بہت بڑی اور گہری بات بتا رہا ہوں، ایک بالش بھی آپ کو جماعت سے دور نہیں ہونا ہے۔ آئیے پھر ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور رحمت کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ آئیے ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے۔ بکریاں کوئی پالتا ہے، اگر وہ علیحدہ ہو جاتی ہے، کوئی بکری بھاگ جاتی ہے تو بھیڑیا جو ہوتا ہے اس کو کھا جاتا ہے، اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ اب یہ اکیلی ہو گئی ہے، اب وہ اس کو کاٹتا ہے، اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ جس طرح بکریوں کے لیے بھیڑیا جو ہے نقصان دہ ہے، اسی طرح شیطان انسان کے لیے بھیڑیے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب میں نے اس سے پہلے 2 حدیثیں بیان کی تھی کہ میرا رب کیا فرماتا ہے، محبوب کیا فرماتا ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو۔ اب آگے مثال دی جا رہی ہے، بکریوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ بکریاں بھی اگر اپنے ربڑ سے علیحدہ ہو جائے گی تو بھیڑیا اس کو کھا جائے گا، انسان بھی اگر جماعت سے علیحدہ ہو جائے گا تو شیطان اس کو کھا جائے گا۔
اب میرے رب کا انداز اپنا ہے سمجھانے کا، لفظ ہمارے ہی ہیں جو ہمارے استعمال ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے، تاکہ بندے کو آسانی ہو سمجھنے میں۔ اللہ نے کوئی اس کے لیے کوئی باہر سے کسی اور کوئی لفظ نہیں ڈھونڈے، اللہ نے لفظ بھی ایسے ہی تلاش کر کے رکھے جو ہم عام روزانہ باتوں میں ہمارے استعمال ہوتے رہتے، تاکہ ہمارے دماغ کی کیپیسٹی کے حساب سے ہمیں جلدی سے سمجھ میں آ جائیں۔ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ پکی بات ہے۔ اب بھیڑیا اپنے ریوڑ سے الگ ہو جانے والی یا دور آگے چلنے والی یا ایک طرف ہو جانے والی کو پکڑ لیتا ہے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں آ گئی، بکری بھی ہو گئی، بہت مثالیں آ گئی، اب ہم خود اس کو سمجھے حدیث کو۔ اب سرکار کیا فرماتے، اور میں تمہیں اس بات سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اس بات سے ڈراتا ہوں کہ تم گروہ گروہ ہو جاؤ، یعنی کہ ٹولی ٹولی میں ہو جاؤ، اکیلے اکیلے رہو نا، ٹولیوں ٹولیوں میں رہو۔ جس طرح ہم ٹولیوں میں ہیں، جماعت میں، میرے نبی نے کہا کہ ہمیشہ ٹولیوں میں رہنا، الگ الگ نہ ہونا، ورنہ کیا ہوگا، بھیڑیا کھا جائے گا، شیطان کھا جائے گا۔ تم پر لازم ہے کہ تم جماعت کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی کہ اکیلا جب انسان ہوتا ہے، شیطان پھر اس کے پیچھے زیادہ ہوتا ہے۔ اکیلے میں حکم ہے نا بھائی، آپ اپنی بھابھی کے ساتھ بھی نہ رہو اکیلے میں، یہاں تک حکم ہے، شیطان آپ کو برگلا سکتا ہے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھنے کے لیے ہمیں درکار ہے، ضرورت ہے ہمیں۔ اب آئیے چند حدیثیں ہم سخاوت اور صدقات اس کے بارے میں بیان کریں گے، جو چند ہفتے پہلے میں نے بیان کی تھی، وہ موضوع وہیں رہ گیا تھا۔ بس میرا جو لب لباب ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو اکیلا سمجھیں گے کہ ہم بہت بڑی شخصیت بن گئے، بہت بڑے بزرگ بن گئے، بہت بڑے عالم بن گئے، اب ہمارے جیسا کوئی نیکوکار نہیں ہے، تو یہ سمجھ لینا آپ نہیں ہو، یہ بھیڑیا ہے، جو بھیڑیا ہمیں اندر سے کھا رہا ہے۔ میں حدیث کی بات بتا رہا ہوں، اپنی بات کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ وہ بھیڑیا میں کھا رہا ہے۔ کسی کسی کو بڑا شوق ہوتا ہے، میری یہاں تعریف ہوئی، میری یہاں تعریف ہوئی، میری وہاں تعریف ہوئی۔ بھائی ہماری تو کہیں تعریف نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں جو تعریف کے پیچھے پڑ گیا، اب اس کی جب تک سارا نہیں ہوگی، لوگ واہ واہ نہیں کریں گے، اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ آپ کتنی عبادتیں کر ڈالو، آپ یہی کہو کہ ہم نے کوئی عبادت نہیں کی، کوئی بڑی بات نہیں کہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہو۔ اچھی بات ہے، میرا رب بھی چاہتا ہے تمہاری باتیں ظاہر نہ ہو، اللہ چاہے تو کرے، تو اس کی مرضی ہے، لیکن آپ اور ہمارے دل میں یہ شوق نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے جو تسبیح پڑھی، میں نے جو استغفار پڑھا، میں نے جو سبحان اللہ پڑھی، میں نے جو خیرات کی، میں نے جو حج عمرے کیے، وہ میں لوگوں کو بتاؤں، ظاہر ہو، تاکہ میری تعریف ہو۔ یہ ایک دل کی بات بتا رہا ہوں، یہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ میرے رب کو تعریف پسند نہیں، اپنے آپ اپنی تعریف ہماری، وہ کہتا ہے کہ سب چھپا کے رکھو، عاجزی اختیار کرو، بھلی تم کتنی عبادتیں کرو، میں تمہارا مرتبہ بڑھاتا جا رہا ہوں، لیکن اپنے مرتبے کو خود نہ بڑھاؤ تعریف کروا کے، یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ جس طرح نمازیں، شہادت، خیرات، روزے، بہت ساری حدیثوں میں باتیں آتی ہیں کہ جو دکھاوے کے لیے پڑے گا، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے میرے پیارے۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ اسے ہماری ہمت ہار دیتا ہے، نثار صاحب، ہمت ہارنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ حق اور سچ بتانا یہ تو فرض ہے ایک مقرر کا۔ اللہ نے کیوں کہا محبوب کہ ان کو بتاؤ، ان کو ڈراؤ، دوزخ سے ڈراؤ، ان کو لوگوں کو ڈراؤ، ان کو جماعت کے ساتھ رکھو، علیحدہ علیحدہ نہ ہونے دو، ان کو ڈراؤ، جہنم کے بارے میں ڈراؤ ان کو۔
تو کیا مطلب ہے؟ حقیقت سے آگاہ کرو دنیا والوں کو، حقیقت بتانی پڑے گی ہم ایک دوسرے کو۔ میرا رب یہ چاہتا ہے، یہ میرے رب کا علم ہے نا جو ہم ایک دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ سارا علم ہے، یہ پہنچانا ہے ہم ایک دوسرے تک۔ تو اب آتے چند احادیث اس کتاب میں سے زکوٰۃ اور صدقات کے فضائل و مسائل جو میں تھے، اس میں سے چند حدیثیں بیان کروں گا۔ مال حرام سے صدقہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف حلال مال ہی قبول فرماتا ہے۔ کوشش کیا کریں حلال سے خیرات کریں، حلال کی کمائی میں سے کوشش کریں کہ حرام سے بچیں۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے سے ہو۔ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور خیرات کیا کریں۔ اب ایک اور بڑی پیاری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا مگر حلال کمائی سے، یعنی کہ حرام کمائی کا قبول نہیں کرتا، حلال کمائی سے کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں قبول کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے، یعنی کہ اس کی جو قدرت اور رحمت والا سیدھا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اب کوئی سوچے صحیح اللہ تو نور ہے، اب وہ ہماری طرح تو نہیں ہے، وہ دائیں ہاتھ اس کا تو ہے ہی نہیں، لیکن حدیث میں اللہ تعالیٰ محبوب کو بتا رہا ہے کہ میرے لوگوں کو اس طرح سمجھانا تاکہ ان کو جلدی سے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہ قدرت کی بات ہے، وہ زیادہ بہتر علم جانتا ہے، جس علم نیچے بھیجا ہے، وہ سب عالموں کا استاد ہے، وہ قرآن کا بھی استاد ہے، وہ نبیوں کا استاد ہے، وہ تمام زمانوں کا استاد ہے، وہ جنت کا استاد ہے، وہ زمین و آسمان کا استاد ہے، اسی نے علم کو پیدا کیا، یہ دنیا کے اندر جتنا بھی علم ہے بس یوں سمجھو اگر سمندر میں سے ایک کوئی پرندہ اپنی چونچ سے کتنا پانی پیے گا، ایک قطرہ پیے گا، وہ اب تو پورا سمندر 7 سمندر ہے، کتنے سمندر، بہت بڑا سمندر، ایک حصہ زمین 3 حصہ سمندر ہے، علم میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس اتنا علم ہے، آپ پڑھتے جائیں گے علم کے خزانے کھلتے جائیں گے آپ کے سینوں کے اندر۔ اچھا کچھ ظاہری علم کتابوں میں ہے لیکن باطنی علم کتابوں میں نہیں ہے۔ میں یہ روحانیت کی بات کر رہا ہوں، تصوف کی بات بتا رہا ہوں کہ روحانی علم کتابوں کے اندر نہیں ہے۔ روحانی علم جو ہے وہ جو کتابوں کے اندر لفظوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اللہ کے نام کے پیچھے چھپا ہوا ہے، نماز کے پیچھے چھپا ہوا ہے، روزے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، سجن پیر کی نظروں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس محفل میں چھپا ہوا ہے، اس کیفیت میں چھپا ہوا ہے، آپ کی سوچ کے اندر چھپا ہوا ہے، اس محفل کے اندر جو سکون مل رہا ہے اس سکون کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اب ہم لفظوں کو سن رہے ہیں لیکن ہمارے دلوں کو ایک اطمینان اور آرام اور سکون مل رہا ہے، خدا کے قرآن کی آیت کے مطابق ہمیں سکون مل رہا ہے، تو وہ روحانیت اس سکون میں چھپی ہوئی ہے، وہ آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ کیوں آپ کو سکون ہے، کیوں دنیا ہم بھول گئے۔ یہی وہی روحانیت ہے جو ظاہر نہیں ہے لیکن باطن میں آپ کے پاس، جس طرح خوشبو نظر نہیں آتی، پھول کو دیکھ لیں، پھول میں گلاب نظر آئے گا، پتیاں نظر آئیں گی لیکن خوشبو نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کی خوشبو ہے، جب آپ سونگھیں گے اس کو قریب کریں گے، ناک کے قریب کریں گے تو وہ خوشبو آپ کے دل میں اتر جائے گی۔ اسی طرح عبادات ہے، جب آپ عبادات کو دل کے قریب کریں گے، دل کی سچی گہرائی سے اس کو عمل کریں گے تو اس کی جو خوشبو ہے وہ آپ کے روح کے اندر اتر جائے گی۔
آپ روحانی طور پر مالا مال ہو جائیں گے. آپ ظاہری طور پر علم سے مالا مال ہو گئے، لیکن اب علم کا جو باطن ہے آپ وہ روحانیت آپ کے اندر منتقل ہو جائے گی. جس طرح بھی آپ کے اندر سکون مل رہا ہے، آرام مل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس محفل، اس جماعت، اس احادیث، اس لفظ، اس توجہ، اللہ کی ہدایت، اللہ کی نظر فرشتوں کی موجودگی کا آپ اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایک صلہ عطا فرما رہا ہے، فضل عطا فرما رہا ہے، رحمت عطا فرما رہا ہے، مہربانی عطا فرما رہا ہے، نور عطا فرما رہا ہے، بخشش عطا فرما رہا ہے، ہماری گناہوں کو معاف کرتا جا رہا ہے. میرا رب یہ چاہتا ہے کہ جب مجھ سے ملاقات کرو، میری باتیں کرو، پھر میری معرفت کا مشاہدہ کرو. خالی مجھے دیکھو نہیں، میری معرفت کا بھی مشاہدہ کرو. بھائی ہم باہر سے کھڑے ہوئے مسجد کو دیکھ رہے، دیکھ لیا، اب مجھے بتاؤ مسجد کے اندر آئیں گے نہیں، نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر فائدہ کیا دیکھنے؟ ہاں مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد ہے، بس یہی آپ کو تصور. اللہ کا گھر ہے. بھائی اس گھر میں کیا ہے؟ اس گھر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کس طرح آزادی ہوتی ہے، کس طرح جماعت ہوتی ہے، کس طرح مسائل آتے ہیں، کس طرح نمازیں پڑھی جاتی ہے. آپ اس کے اندر داخل ہوں گے تو پتہ چلے گا، آپ اس کا مشاہدہ کریں گے تو پتہ چلے گا نا. اب آپ نے معرفت تو حاصل دیکھ لیا، باہر سے دیدار کر لیا آپ نے، اب معرفت کرنی ہے، مشاہدہ کرنا ہے. ہم اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، باہر کے گھر سے تو بھائی دیکھ لیا بس، اب معرفت بھی حاصل کرنی ہے، مشاہدہ بھی کرنا ہے، تالا کھولنا ہے، اندر جانا ہے، کمرے، چرپائیاں، کپڑے، نہانا دھونا پکانا، بہت ساری چیزیں اندر ہیں، تو یہ اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے. آپ سمجھئے کہ یہاں نہیں رکنا، آگے بڑھنا، اس معرفت کو حاصل کرنا ہے. صرف قرآن کو دیکھ لیا، بھائی یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، ثواب ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے لفظوں کے پیچھے کیا ہے؟ نہیں جائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. کیسے قرآن پڑھیں گے؟ ہمیں کسی محبوب کا خط آتا ہے، اپنوں کا خط آتا ہے، بیٹے کا خط آ جائے، بیوی کا خط آ جائے، شوہر کا خط بیوی کے پاس آ جائے، ہم اس کو کھول کھول کے پڑھتے ہیں، اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں کہ خط میں کیا ہے. کسی کا آرڈر آ جاتا ہے، فوراً پڑھتے ہیں، کھولو اس کو، کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کب جوائن کرنا ہے. وائے؟ اس لیے کہ ہم اس کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں اسے، پھر اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے ان لفظوں کے پیچھے جانا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں لفظوں کے پیچھے. تب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے جب قرآن کے ہر لفظ کے پیچھے مشاہدہ کریں گے. خالی پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، ثواب ملے گا، ثواب سے میں منکر نہیں ہوگا، لیکن خالی بات ثواب تک نہیں ہے، بات کوئی اور ہے جو میرا رب چاہتا ہے. اپنے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرو. تقویٰ، وہ تقویٰ ایسے حاصل نہیں ہوگی، معرفت سے ہوگی، مشاہدوں سے ہوگی، گہرائی سے ہوگی. خالی زندگی گزارنا یہ کوئی کام نہیں، محبوب کے طریقے سے زندگی گزارنا یہ کام ہے. بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنا یہ زندگی گزارنا اصل کام یہ ہے. سختی کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نرمی ہمیں مل جائے، آسان ہمیں حل مل جائے. جس طرح آج کے دور میں سائیں کوئی تعویذ دیتے ہیں، بس تعویذوں پہ کام ہے. بھائی تعویذوں یہ چھوڑو، تم کچھ عمل کرو، خود دعا کرو، نماز کے لیے مصلی پہ جاؤ، قرآن پڑھو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کا ذکر فکر کرو، اللہ سے خود مانگو. ہم صرف دوسروں کو صحیح بات دعا کرو، صحیح بات دعا کرو، صحیح کوئی تعویذ لکھ کے دے دو جلدی سے. اللہ چاہتا ہے مجھے وقت دو، رکت والا وقت دو، آنسو والا وقت دو، مجھے دل کی گہرائی، توجہ، خلوص، نیت خلوص والا مجھے وقت چاہیے. آئیے اسی حدیث میں آگے چلتے ہیں. دائیں ہاتھ سے اللہ قبول فرماتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم کہاں پر تھے، ابھی ہم کس حدیث کے کس جملے پر تھے اور ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. آپ ذرا دماغ لگائیں، زور دیں کہ ہم کہاں پر تھے اور کہاں سے کہاں چلے گئے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ایک ایک لفظ کے پیچھے اللہ نے کتابوں کو چھپا رکھا. پوری ایک ہستیاں ہیں، پوری ایک دنیا ہے جو دل کے اندر بھی چھپی ہوئی ہے.
وہ معرفت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں میرے اللہ کے لفظوں میں، حضور کے لفظوں میں، حضور کی محبت میں، ان اللہ والوں کی محبت میں، ان کی فقیری میں، اس جماعت میں اللہ نے بہت کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ اصل میں اللہ کی طرف سے، لیکن کر کون رہا ہے؟ آدمی کر رہا ہے، انسان ہی کر رہا ہے، مومن ہی کر رہا ہے، بندہ ہی کر رہا ہے۔ کروانے والا اللہ ہے لیکن کر بندے رہے، بندہ بندے کو ہی بتا رہا، مومن کو ہی بتا رہا، فقیر فقیری کو بتا رہا، باتیں وہی جو اللہ رسول نے کی۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے چلا رہا ہے ہمیں جس طریقے سے ہم دنیا میں چل رہے ہیں، تاکہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اب ہمارے لیے کوئی وہی روز فرشتہ نہیں لے کر آیا اوپر سے کہ بھائی یہاں میں بڑی بڑی شخصیتیں رہتی ہے، اس کے لیے خاص وہی بھیجو، نہیں، وہی ختم ہو گئی۔ اب انسانی کو سمجھائے گا، وہ رب کی مرضی ہے۔ گنہگار کو بٹھا دے، نیکوکار کو بٹھا دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ کس سے کام لے رہا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کرسی کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی قبر میں جائے گا، جو کرسی سے نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی قبر میں جائے گا۔ کرسی والا یا بغیر کرسی والا، سننے والا یا سنانے والا، سب اپنی اپنی نیت کے مطابق اپنی اپنی قبروں میں خود حساب دیں گے، جیسی نیت ویسا حساب۔ جتنا بڑا علم اتنی بڑی پوچھگچھ۔ پھر آگے اس حدیث میں آتا ہے کہ پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس کی پرورش کرتا ہے۔ رب کہہ رہا ہے جو اسے خیرات دی میں اس کی پرورش کرتا ہوں۔ اب کس طرح پرورش کر رہا ہے؟ میرا رب فرما رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ اب محبوب فرما رہے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ کسی حدیث میں جانوروں کی بھی مثال ہے، اپنے بچوں کی ہم پرورش کرتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جانور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے جو نیکی حلال کمائی سے کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، میں اس کو پال پوس کر بڑا کرتا ہوں۔ اب اس سے غور طلب کریں کہ میرا رب کیا انعام دے رہا ہے بندے کو۔ ہم نے ایک کھجور خیرات کی اتنی سی، یا ہم نے 1 روپیہ دیا، یا ہم نے چاولوں میں کچھ حصہ ڈال دیا، لیکن میرا رب کہہ رہا ہے جب تم نے حلال کمائی سے دی ہے، تمہاری نیت مثال تھی، اب میں اس نیکی کو اتنا نہیں رکھوں گا، میں اس کو پالوں گا، بڑا کروں گا، یہاں تک کہ پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے گی۔ جب تم میری بارگاہ میں قیامت کے دن آؤ گے یہ تحفہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھی تھی کہ بندہ کہے گا رب العالمین اتنی بڑی نیکی تو میں نے کی نہیں تھی۔ میرا رب العالمین کہے گا تو بندہ تھا، میں رب تھا، میں نے تیری نیکی کو پالا ہے، پرورش کی ہے، میں نے اس کو بڑھا دیا، جب تم میرے پاس آئے تو میں تجھے تحفہ دے دوں۔ اب دیکھو ذرا رب کس طرح باتیں کر رہا ہے ہمارے ساتھ، جس طرح نہیں باپ بچوں کے ساتھ، ماں بچوں کے ساتھ پیاری پیاری باتیں کرتی ہے، پھر بچہ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ سینے سے لگ جاتا ہے، میرا رب بھی کچھ اسی طریقے کی باتیں کرتا ہے۔ کہتا ہے میرے بندوں کو میرا انداز اپنا ہے سمجھانے کا، بس میں چاہتا ہوں کسی طرح میرے گلے سے لگ جائے، میری بارگاہ میں آ جائے، میری معرفت کو سمجھ لے، میرے دیدار کو سمجھ لے، میری عبادت کو سمجھ لے، میں نے جو ان کو زندگی اور موت دی ہے اس کو سمجھ لے، اس سے پہلے کہ ملک الموت آ جائے وہ سمجھ لے۔ دنیا کی تعلیم کے لیے ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں، بڑی بڑی کتابیں کھولنے کے لیے، بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے لیے، بڑی بڑی یونیورسٹی میں جانے کے لیے، بڑی بڑی دولت خرچ کرنے کے لیے، بڑی بڑی محنت خرچ کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی بات پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بھیڑیا ہمیں کھاتا ہے شیطان۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ سچوں کے ساتھ جا کر رہو، چاہے تم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو، پھر بھی تم سچوں کے ساتھ رہو، پھر بھی جماعت کے ساتھ رہو، ورنہ شیطان بھیڑیے کی صورت میں تمہیں دکھا جائے گا۔ مقابلہ ہے، مقابلہ، چھوٹی سی زندگی، نفس
دل، نفس مانا میں، نفس کی مانا جو نفس کا ذکر ہے قرآن پاک میں، حدیثوں میں، نفس مانا میں، دل ایک الگ چیز ہے، نفس الگ چیز ہے. تو وہ میں جو ہے وہ سب کو خراب کر دے. میں، مجھے کیوں کہا گا؟ میں تو عالم ہوں، میں تو ایک خلیفہ ہوں، ایک فقیر نے کیوں میری بے عزتی کر دی؟ جب میں آ گئی تو بندہ گیا. اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ایک حدیث میں نے پڑھا کہ کسی صحابی نے کہا، کسی شخص نے کہا میں آپ کی محبت میں آنا چاہتا ہوں یا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں ایمان لے کے آنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا ابھی فقر تنگی تیار ہو جاؤ، اب تمہارے اوپر بھوک بھی آئے گی، سختی بھی آئے گی، پریشانی آئے گی، اب تم تیار ہو جاؤ، اب ایمان کے تقاضے تمہیں پورے کرنے ہیں. اس طرح تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے نا خالی بیٹھے بیٹھے. ہمیں عمل کرنے پڑے گا ان معاملات کے اوپر، سمجھنا پڑے گا ان معاملات کو. اس خفی ذکر جو دل میں ہوتا ہے، جس کے لیے میں اگلے پہ بتا رہا تھا، اسے توجہ دو، اسے دل میں جگہ دو، اس کا مشاہدہ کرو، اس کی معرفت حاصل کرو. یہ بہت بڑا ذکر ہے، ہر چیز میں مشاہدہ کریں. آپ لوگ پانی پہ مشاہدہ کرو. ایک پانی پیاس بھی بجھاتا ہے، مرنے سے بچاتا ہے. نہاتے ہیں، باتھ روم میں کام آتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو نہلاتے ہوئے کام آتا ہے. میت ہو جاتی ہے، اس کو نہلاتے ہوئے کام آتا ہے. دریاؤں میں پانی ہے، سمندروں میں پانی ہے، بادلوں کی صورت سے آسمان سے پانی آتا ہے. زمینوں کی اس کی ضرورت ہے، جانوروں کو اس کی ضرورت ہے، پرندوں کو اس کی ضرورت ہے، انسانوں کو اس کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے، یہودیوں کو اس کی ضرورت ہے، زمین کو اس کی ضرورت ہے. کبھی ہم نے سوچا اس کے پانی کے پیچھے تو اللہ چھپا ہوا ہے نا؟ میرا رب کیوں کہتا ہے کہ میری نعمتوں پہ غور کرو؟ ہم پانی پہ غور نہیں کر رہے، پانی کے پیچھے والی تاریخ کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ پانی کس نے پیدا کیا، اس نے کیوں پیدا کیا، اس سے کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا نقصان ہے. پھر اس میں سے ضائع کر دو تو کیوں گناہ ملے گا ہمیں. اب یہ معرفت اس طرح حاصل ہوگی. سانس جو لے رہے ہیں، معرفت اس طرح حاصل ہوگی. سانس نہیں ہو، ہوا نہیں ہو، ہم چل پھر نہیں سکتے، ہم مردہ ہو جائیں ایک لمحے کے اندر. میرا رب کیوں کہتا ہے کہ میری نعمتوں پہ غور کرو؟ ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے پیارے دوستو، انسان یہ نہیں، اشرف المخلوقات ہے. جب اس کا دل خدا کی بارگاہ میں چلا جائے گا، جب اس کو دیدار خداوندی ہو جائے گا باطنی، پھر وہ کامیاب انسان ہے. اگر اس کے اندر تکبر نہیں آتا ہے، غرور نہیں آتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہے، وہ محفل کامیاب ہے. آئیے اب دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں. لہذا حرام مال سے چاہے کتنا ہی صدقہ و خیرات کیا جائے بے سود ہے، یعنی کہ بیکار ہے. ایک اور حدیث میں جس نے حرام مال جمع کیا. اب ہم پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اب ہمارے پاس حرام مال ہوتا ہے، جب ہم حدیث سنتے ہیں یار یہ کسی اور کے لیے ہوگی، ہمارے لیے تھوڑی ہے. ہمارا جو ہم نے مال حرام جمع کیا ہے وہ ہم حرام نہیں، وہ حلال ہے. جھوٹ بول کر کھایا، بلیک میلنگ کر کے کھایا، رشوت کے طور پر کھایا، ناجائز کھایا، قبضہ کر کے، اصل میں کیا ہے کہ اس کو عادت پڑ گئی ہے، اس کو گناہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ اس کام کو بھی نیکی سمجھ رہا ہے، اس کام کو نیکی سمجھ رہا ہے کہ مجھے بچے پالنے ہیں، مجھے گاڑی خریدنی ہے، مجھے یہ سیٹ لینی ہے، مجھے یہ کرسی لینی ہے، مجھے اس طرح ترقی کرنی ہے. اب وہ اس کو بھی حلال سمجھ بیٹھا ہے. اب اسی لیے ان لفظوں کے اوپر غور فکر کی سخت ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو جو ہم غلطی کر رہے ہیں اس غلطی میں مجرم تصور نہیں کریں گے، تسلیم نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی حدیث پر عمل نہیں کر سکتے، نہ آیت پر عمل کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. ساری زندگی ہم پڑھتے رہے، جب تک ہم ان کے لفظوں کو تسلیم نہیں کریں گے، عمل کر کے نہیں کریں گے، ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے. بھلی ہم لاکھ حدیثیں سن لیں، سنا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا.
ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اپنے آپ کو مجرم نہیں ٹھہرائیں گے، ہم کیسے سرخرو ہوں گے بھائی؟ پھر اس میں سے صدقہ کیا تو اس میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں، البتہ اس کا وبال اسی پر ہی ہوگا. یعنی کہ جو حرام مال سے اس نے خیر خیرات کی، بلکہ اس کے اوپر جو مصیبت نازل ہوگی قیامت کے دن وہ بھی اسی کے اوپر آئے گی، کسی اور اوپر نہیں آئے گی. جو کوئی پھلدار درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے، اس میں سے پرندے، انسان یا مویشی کھاتے ہیں تو وہ اس کی طرف سے صدقہ لکھا جاتا ہے. آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ جو کوئی فوت ہو جائے، اس کے ذمے روزے باقی ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے وہ روزے رکھے. یہ آپ کسی عالم سے پوچھ لیں نا. اگر اس فوت ہونے والے پر کسی کی نظر کا پورا کرنا باقی ہو، یعنی کہ اس نے کوئی وصیت کی تھی جو اس نے مانی تھی، تو اس کی طرف سے اس کا ولی پورا کرے. آپ سمجھ گئے؟ کسی باپ نے وصیت کی تھی کہ میں یہاں خیرات کروں گا، یا اس کو مجھے قرض دینا ہے، یا یہ پیسے اس کو دینے، یہ کام پورا کرنا ہے، تو اس کو بیٹا پورا کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد فوت ہو گئے اور انہوں نے مال چھوڑا ہے، لیکن انہوں نے وصیت نہیں کی تھی. اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ صدقہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہوگا. اب دو حدیثیں بیان کر رہا ہوں، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. جب کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے صدقہ دے تو اس کے لیے بھی اجر ہے، اور شوہر کے لیے بھی اس کی مثل اجر ہے، خزانچی کے لیے بھی اس کے برابر اجر ہے، اور کسی ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا. شوہر کے لیے کمانے کا اور عورت کے لیے خرچ کرنے کا ثواب ہے. یعنی کہ جو عورت کوئی خیر خیرات کرتے، ہم کسی نوکر کو بولا بھائی یہ ذرا دے آنا باہر، تو یہاں حدیث سے ثابت ہوتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. اگر کماتا شوہر ہے، شوہر کی طرف سے اجازت ہے، تو بیوی خیرات کرتی ہے اور نوکر کو بولتی ہے، نوکرانی کو بولتی ہے یہ ذرا دے آنا، تو ثواب سب کو ملے گا، کسی کے حصے میں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہوگی. میرے رب کا خزانہ بہت وسیع ہے. عورت شوہر کے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہے اس صورت میں جب شوہر کی جانب سے عادتاً اجازت ہو. اگر یہ معلوم ہو کہ فلاں چیز صدقہ کرنے سے شوہر ناراض ہوگا تو ایسی چیزوں کا صدقہ کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. عورت شوہر کی رضامندی سے صدقہ کرے تو اس عورت، اس کے شوہر اور جس ملازم کے ذریعے سے صدقہ دیا جاتا ہے سب کو اجر ملے گا. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ اس ہفتے کی جو ہمیں اللہ کی طرف سے اجازت ملی، جو کچھ پڑھا گیا وہ کچھ سنایا گیا. ہم کوشش کریں گے ہم خود بھی پڑھیں. میں یہ نہیں کہوں گا آپ نے جو میری باتیں سنی بس اس پہ عمل کرو. آپ خود پڑھیں، خود مطالعہ کریں. کسی کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. قرآن کھلا ہوا ہے، احادیث کھلی ہوئی ہے، آپ وہاں جا کے پڑھیں، مطالعہ کریں خود. کیونکہ یہ کتاب جو ہے نا، خالی کتاب نہیں ہے، یہ استاد ہے. یہ آپ سے باتیں کرتا ہے. کیوں میرا رب کہتا ہے کہ قرآن کو پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو؟ اس لیے کہ وہ تم سے باتیں کرتا ہے، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، آپ کچھ سننا چاہو گے، وہ کچھ عمل کرانا چاہتا ہے، پھر آپ عمل کرو گے. وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے، پھر تم سیدھے راستے کو پکڑو گے. تو یہ کتابیں، یہ لفظ بولتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں. غور فکر کرنا چاہیے اور جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. کیوں حکم ہے کہ جا کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو؟ کوئی تو رمز تھی نا. وہی شیطان والی حدیث کی بھیڑیا بکریوں کو کھا جائے گا جب بکری الگ ہو جائے گی اپنے ریوڑ سے، اپنے کنبے سے. جو بکریاں زیادہ جا رہی تھی اس میں ایک بکری بھی الگ ہو گئی جنگل میں،
تو شیر یا بھیڑیا اس کو کھا جائے گا۔ اسی طرح میرے محبوب نے کہا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں اگر فرقہ بندی میں آ جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائیں گے تو شیطان بھیڑی کی صورت میں اس کو کھا جائے گا۔ اس لیے وہ جماعت کے ساتھ رہیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ دوسرے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اگر اللہ نے زندگی دی۔ دوست نماز کی